السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اردو گرامر کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اور جس میں ہم بہار اسٹیٹ اردو پیپر 1 اور پیپر 2 کا جو مواد ہے اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور یقینی طور پہ یہ اردو گرامر سے متعلق جو ہمارا ویڈیو کا سلسلہ ہے، یہ بی پی ایس سی ٹی آر ای 3 کے لیے جو لوگ تیاری کر رہے ہیں، اسی طرح سے سکشمتا پریکشا والوں کے لیے، اور جو اس طرح کے اردو مضمون سے متعلق جو ہے اور دیگر کمپٹیٹیو ایگزامس جو ہیں ان کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یہ ویڈیو ان تمام ٹیچر اور تمام جو ہے طالب علموں کے لیے مفید ہوگا یکساں طور پہ۔ ٹھیک ہے، چلیے تو آج ہم جو ہے آپ لوگوں کے سامنے اسم کی ایک قسم کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس سے متعلق ہم تفصیلی بحث آج کریں گے۔ اور یقینی طور پہ اس سے پہلے ہم نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کر دیے ہیں، یقیناً آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اسے ضرور دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، چلیے آج شروع کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ تعداد کے اعتبار سے اسم کی قسمیں۔ تعداد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اگر ایک سیدھا سا سوال کبھی کبھی پوچھ دیا جاتا ہے، بہت ہی ایزی، کہ تعداد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، تو 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی 2 قسمیں ہیں؟ یہاں لکھ دیا میں نے، واحد اور جمع۔ اب واحد کسے کہتے ہیں؟ تو واحد کے معنی، واحد کا ہم اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ کسی ایک کو، ہے نا، کسی ایک کو واحد کہتے ہیں۔ کوئی بھی اگر ایک چیز یا ایک شخص ہو تو وہ واحد کہلاتا ہے، تو کسی ایک کو واحد کہتے ہیں۔ یا اسی کو ہم اگر دوسرے الفاظ میں کہہ سکیں پلٹ کر، کہ ممتحن کے اگر دماغ میں یہ آئے کہ بھائی اس کو ہی الٹ کے پوچھ لیا جائے کہ اس لفظ کو کیا کہیں گے جس سے کسی ایک شخص یا اسم کا پتہ چلے، تو اسے واحد کہتے ہیں۔ تو واحد کے اندر جو ہے ایک کا ہونا ضروری ہے، کسی ایک شخص کے بارے میں وہ بات کر رہا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کہا لڑکا، تو لڑکا بولا تو اس سے مراد کوئی ایک لڑکا ہو رہا ہے۔ بچہ، ٹھیک ہے، اور ہم نے کہا گھر، دروازہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے الفاظ اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ واحد ہے۔ اور جمع تو یہ اس کا اپوزٹ ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ایک سے زیادہ، ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ اگر کوئی بھی چیز ایک سے زیادہ ہے تو اس کو ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہیں گے 2، تو 2 ہو گیا تو ہم لڑکا نہیں بولیں گے، یہاں پہ 2 لڑکے بولیں گے، ہے نا۔ 2 بچے، 5 اگر بولیں گے 5 تو بھی 5 کے ساتھ لگائیں گے لڑکے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی ایک شخص یا چیز کو بتانے والا جو لفظ ہوگا یا جو وہ اسم جس سے کسی ایک شخص یا چیز کا پتہ چلے وہ واحد، اور اگر ایک سے زیادہ کا پتہ چلے تو اسے ہم جمع کہیں گے، ٹھیک۔ یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیں بطور احتیاط، کہ جو عربی مدارس سے پڑھے ہوئے بچے ہیں یا جو عربی قواعد سے جن کی واقفیت ہے، ان کے حساب سے واحد عربی میں جو ہے تثنیہ اور جمع، یہ تینوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے، وہاں یہ تینوں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اردو کے اندر جو تثنیہ ہے، جس سے کسی 2 چیز کا پتہ چلے، تو اس کے لیے کوئی الگ سے قواعد نہیں ہے۔ ایک سے زائد ہوگا وہ جمع ہو جائے گا۔ ایک سے زائد کیا کہلائے گا؟ جمع۔ ایک سے اگر زائد ہے تو وہ جمع ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ایک ہے تو کیا ہے؟ وہ واحد ہے۔ تثنیہ نہیں ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے کوئی الگ سے قاعدے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تعداد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسم نہیں مان سکتے ہیں، 2 ہی قسم اردو قواعد کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھیں گے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کے اندر جو واحد سے جمع بنانے کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں،
ان کو میں نے لکھا ہے بڑے مختصر انداز میں، آپ اس کو سمجھ لیں، اور اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ اس ویڈیو کے دیکھیں تو آپ ایک کاپی ضرور رکھیں، اور وہاں پہ سے جو ضروری قواعد آپ کو سمجھ میں آ جائے ان کو اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں اس کو نوٹ لیتے رہیں اس کا، تاکہ آپ اس کا آسانی سے اس کو آپ ریوائز کر سکیں، دہرا سکیں، ٹھیک ہے۔ چلیے میں نے یہاں پہ کیا لکھا، پہلا قاعدہ کیا ہے، اگر کسی اسم کے آخر میں، واحد اسم کے آخر میں الف یا ہا ہو، چھوٹی ہا ہے نا، تو اگر کسی اسم کے آخر میں الف یا ہا ہو تو اس کی جمع بناتے وقت ہم کیا کریں گے، الف یا ہا کو ہٹا کر بناتے وقت، یا اس کو ایسے کہہ دیں گے، الف یا ہا کو ہٹا کر یا لگا دیتے ہیں، کون سی یا مجہول، یا لگا دیتے ہیں۔ یہ جو چھوٹی یا، اس کو ہم چھوٹی یا بھی کہتے ہیں، اور اسی کو ہم یا مجہول بھی کہتے ہیں، میں یہاں پہ لکھ دے رہا ہوں اس کا نام، یا مجہول بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ چھوٹی یا کہہ لیں یا مجہول کہہ دیں، تو یا مجہول لگا دیتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ لیا ہم نے لڑکا، ابھی آخر میں یہ جو ہے آخر اسم واحد ہے اور آخر میں کیا الف ہے، تو اس کا جمع بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا لڑکے، ٹھیک ہے۔ اس سے دوسرا لفظ لیتے ہیں بچہ، ہاں ہے آخر میں، اس کا جمع بنائیں گے یعنی جمع کے طور پہ اس کا استعمال کریں گے تو ہو جائے گا یہ بچے۔ اسی طرح سے ہم نے استعمال کیا ایک لفظ دیکھ لیا بندہ، اب اس کا اگر جمع کے طور پہ اس کا استعمال کریں گے تو یہ ہو جائے گا بندے، ہے نا۔ تو اس طریقے کے الفاظ جو ہیں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ لڑکا، بچہ، بندہ وغیرہ وغیرہ اس قاعدے کے تحت آئے گا کہ اگر اس اسم واحد کے آخر میں الف یا ہا ہے تو الف یا ہا کو ہٹا کر یا مجہول لگا دیتے ہیں، چھوٹی یا لگا دیتے ہیں، جمع بن جاتا ہے، ٹھیک۔ مگر اردو قواعد کے اندر اور اسی طریقے سے ہر قواعد کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے ایکسیپشنز ہوتے ہیں، جس کو استثناء بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی آپ سمجھتے چلیں۔ مگر ابھی ہمیں کچھ کچھ الفاظ لکھ رہا ہوں، آپ ان کو یاد رکھ لیں گے ایسے ہی، چچا، نانا، دادا، یہ سب ریلیٹیو ہیں، چچا، نانا، دادا، ہو گیا۔ اور آپ لکھ لیں یہاں پہ صحرا، اور صحرا کے اندر موجود ہے دریا، ہے نا، اور دریا میں رہتا ہے ایک ہما نامی پرندہ جو کہ اب نقع ہو چکا ہے، یعنی اب دنیا میں نہیں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو اس طریقے سے یاد کر لیں سمجھنے کے لیے کہ چچا، نانا، دادا، یہ تین الفاظ تو رشتے کے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ لیں ایک صحرا ہے، اس صحرا کے اندر کیا ہے، ایک دریا ہے، اس دریا میں ایک ہما نامی پرندہ رہتا ہے، وہ پرندہ وہ نقع ہو چکا ہے، یعنی مطلب اس دنیا میں اب موجود نہیں ہے وہ، مطلب ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں، صحرا، دریا، ہما اور عنقا وغیرہ، کیا ہے یہ مستثنیٰ ہے اس قاعدے سے، مستثنیٰ یعنی یہ مستثنیٰ ہے، یعنی ان کے جمع جو ہے، اس چچا کا جمع جو چچے نہیں ہوگا، نانا کا جمع نانے نہیں ہوگا، ہے نا، یعنی اس قاعدے کے تحت نہیں آئے گا کہ الف ہے تو لاسٹ میں آپ چھوٹی یا یعنی یا مجھول لگا دو اور وہ جمع بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں اس قاعدے سے استثناء ہے، یہ دھیان رکھنا ہے، ٹھیک۔ چلیے ہو گیا۔ چلیے اب ایک دوسرا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے اس کا، کہ اسم مؤنث ہو اور اس کے آخر میں یا ہو۔ اگر کسی اسم مؤنث کے آخر میں یا ہو تو اب اس یا کو ہم یا معروف کہتے ہیں، میں نے صرف یا لکھا ہے، اس کو آپ لکھ لیں یہاں پہ، اس کا نام یا معروف، کیا، یا معروف، کیا یہ یا معروف ہے۔ تو اگر کسی اسم مؤنث کے آخر میں یا معروف ہو تو اس کے جمع بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے، اس یا کے آخر میں اس یا کو ہٹائیں گے نہیں، تو اس کی جمع بنانے کے لیے تو اس کی جمع کے لیے، جمع بنانے کے لیے الف، اب اس کے لکھ دیتے ہیں الف اور نون غنہ، نون غنہ لگا دیتے ہیں، الف اور نون غنہ لگا دیتے ہیں،
آخر میں، ٹھیک ہے، الف اور نون غنہ لگا دیتے ہیں. سمجھے کیا کہا میں نے؟ اگر یا معروف ہے تو اس یا معروف کو ہٹانا نہیں ہے. یہاں پہ ہم الف اور ہا کو ہٹا دیتے تھے، یہاں پہ یا معروف کو ہٹانا نہیں ہے. اس یا معروف کے بعد الف اور نون غنہ لگا دیتے ہیں. جیسے ہم نے کہا لڑکی، لڑکی ایک اسم مؤنث ہے، آخر میں یا ہے، تو اس کی جو جمع ہوں گی وہ ہم کہاں یہاں لکھ دیتے ہیں. لڑکی کی جمع آ جائے گی لڑکی یا. اب یہ یا بھی ہے، یا کے بعد الف اور نون غنہ جڑ گئے تو لڑکی سے لڑکیاں اس کی جمع ہو گئی. اسی طرح سے ہم نے لکھ دیا ایک لفظ ساڑی، تو جمع ہو جائے گی ساڑیاں، ساڑیاں، ساڑیاں اس کی جمع ہے. ٹھیک. اور لکڑی جل رہی ہے، لکڑی، ٹھیک ہے، اس کی جمع کیا بن جائے گی؟ لکڑی یا کے بعد آپ لگا دو گے نون غنہ، الف اور نون غنہ. ٹھیک ہے. تو یہ ساری اس کے ایگزامپل آ جائیں گے. تو یہ ہوا کہ اسم مؤنث ہے، اس کے آخر میں اگر یا ہے تو الف اور نون غنہ لگا دیں گے. ٹھیک. یہ دوسرا قاعدہ. تیسرا کیا ہے؟ اسم مؤنث ہے اور اس کے اخیر میں یا معروف یا الف نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر کوئی اسم مؤنث ہے تو اس کے آخر میں یا معروف بھی نہیں ہے اور یا الف بھی نہیں ہے. دراصل یہاں پہ ایک قاعدہ اور ہے جو کہ ہم آگے ڈسکس ہو جائے گا، کہ اگر کسی اسم ہے یا وہ مؤنث ہو یا کہ آخر میں کسی اسم مؤنث کے آخر میں مؤنث کے آخر میں اگر یا الف ہو، آلریڈی یا کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، تو اس کی جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو اس کی جمع بنانے کے لیے صرف نون غنہ لگا دیں گے. تو اس کی جمع کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نون غنہ لگا دیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں، دیکھیے ایک لفظ ہے چڑیا، چڑیا اڑ گئی، چڑیا مؤنث ہے، چڑیا، اس میں یا کے ساتھ الف نون غنہ آلریڈی لگا ہوا ہے، تو اس کی جمع کیا بنائیں گے ہم؟ ٹھیک ہے. تو اس کی جمع میں یا کے ساتھ صرف نون غنہ جوڑ دیں گے، چڑیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا کہ اگر اسم مؤنث ہے اس کے آخر میں یا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی جمع بنائیں گے تو الف اور نون غنہ جوڑ دیں گے. اور اگر اس مؤنث کے آخر میں آلریڈی یا الف لگا ہوا ہو تو پھر صرف نون غنہ جوڑ دیں گے. یہ قاعدہ ہے. ٹھیک. آگے دیکھیں. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی اسم مؤنث ہے، اس کے آخر میں یا الف نہیں ہے، یہ والی یا اور یا الف نہیں ہے، تو اس کی جمع بنائیں گے کیسے؟ تو اس کی جمع کے لیے، اس کی جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم یا اور نون غنہ استعمال کرتے ہیں. پہلے کیا کرتے تھے؟ الف اور نون غنہ لگا دیتے ہیں. اب ہم کیا لگائیں گے؟ یا اور نون غنہ. جیسے تصویر سے تصویریں، ٹھیک ہے، تصویر سے تصویریں. آگے لفظ آ جائے گا ایک چادر، اس میں بھی جمع کیا ہو جائے گی؟ چادریں. ٹھیک ہے، وغیرہ اس طرح کے اس کے اندر الفاظ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کے کچھ قاعدے. آگے دیکھتے ہیں. دیکھیے یہ وہ ایک قاعدہ جو میں نے بیچ میں بیان کر دیا کہ اسم کے آخر میں اگر یا ہو، یا اور الف ہو، آلریڈی یا اور الف ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم وہاں پر، تو ہم یہاں پہ تو اس کی جمع بنانے کے لیے کیا لگا دیں گے؟ الف تو آلریڈی لگا ہوا تو نون غنہ لگا دیتے ہیں، صرف نون غنہ لگا دیتے ہیں. جیسے چڑیا سے چڑیا، یہ میں نے مثال لکھ دیا ہے. جیسے ایک لفظ ہے چڑیا جو کہ مؤنث ہے، جمع کیا بنائیں گے ہم؟ نون غنہ لگا دیں گے، صرف چڑیاں. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے پہلے ذکر کر دیا. چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی اسم کے آخر میں واو یا الف ہو، کیا لگا ہوا ہو؟ اگر کسی اسم کے آخر میں واو یا الف ہو تو کیا کرتے ہیں؟
تو اس کی جمع کے لیے یا جمع بنانے کے لیے ہم حمزہ یا اور نون غنہ لگا دیتے ہیں. کیا لگا دیتے ہیں؟ حمزہ یا اور نون غنہ لگا دیتے ہیں. جیسے یہ لکھنے میں تھوڑا سا ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے. خوشبو ایک لفظ لکھا ہم نے، سوری، جیسے ہم نے ایک لفظ لکھا خوشبو، تو اب یہ ٹھیک ہے، اب یہ خوشبو کی جمع کیا ہوگی؟ خوشبوئیں. ٹھیک ہے، تو جیسے ایک لفظ لکھا ہم نے خوشبو، اب یہ دیکھیں کہ خوشبو میں کیا ہے؟ آخر میں واو ہے. جمع کیا بنائیں گے اس کی؟ خوشبوئیں. حمزہ اور یا نون غنہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے، خوشبوئیں. اگلا لفظ دیکھ لیں، گھٹا. گھٹا میں الف ہے لاسٹ میں. مثال کیا ہوگی اس کی؟ جمع کیا ہوگی؟ گھٹائیں چھا رہی ہیں. گھٹائیں، گھٹائیں، یہ اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پانچواں قاعدہ کیا ہوا کہ واو یا الف اگر ہو آخر میں اسم کے، تو اس کی جمع بنانے کے لیے حمزہ یا نون غنہ، حمزہ یا نون غنہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے جو ہے چھٹا جو ہے قاعدہ وہ یہ ہے کہ جو دھاتو ہوتے ہیں ان دھاتوؤں کے جو نام ہوتے ہیں اس کی جمع نہیں آتی ہے. جیسے سونا، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل وغیرہ، اس کے کوئی جمع نہیں ہوگا. یہ واحد کے طور پہ ہی ایسے ہی استعمال ہوگا، اس کا کوئی جمع بنایا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا کوئی جمع نہیں ہوتا. یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو دھاتو ہیں ان کے جمع نہیں آئیں گے. ٹھیک، یہ کچھ قاعدے ہو گئے ہے نا. ابھی ہم نے کیا کیا بتایا؟ مثال کے طور پہ کیا کیا قاعدہ دیکھ لیا ہم نے؟ دیکھ لیا کہ بھائی واحد سے جمع بنانے کے لیے ایک جگہ یا مجہول استعمال کر دیتے ہیں. ایک یہ قاعدہ بتایا ہم نے. اگر آپ اس کو ریمائنڈ کر لیں، کیا کیا قاعدہ تھا؟ کہ اگر اسم کے آخر میں الف یا ہا ہو تو الف یا ہا کو ہٹا دیں گے اور یا مجہول لگا دیں گے. ٹھیک ہے، گھوڑا، گھوڑے، بندہ، بندے. دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ کہ الف اور نون غنہ لگا دیں گے. الف اور نون غنہ لگا کے قاعدہ بنتا ہے کہاں؟ اسم مؤنث کے آخر میں یا ہو یا الف ہو. اگر یا ہے تو الف اور نون غنہ لگا دیں گے، اور اگر کیا نام ہے پہلے سے یا اور الف لگا ہوا ہو تو نون غنہ لگا دیں گے. دوسرا قاعدہ یہ تھا. ایک، دو. تیسرے میں کیا لگا کے جمع بناتے ہیں؟ تیسرا ہم نے بتایا تھا کہ یا اور نون غنہ لگا دیتے ہیں. کیا قاعدہ تھا؟ کہ اگر اس میں مؤنث کے اخیر میں نہ تو یا ہو اور نہ الف یا الف ہو، نہ یا ہو اور نہ یا الف ہو. جیسے مثال لیا تھا ہم نے تصویر اور تصویریں. ٹھیک ہے، تیسرا قاعدہ کیا بنایا تھا؟ حمزہ اور یا نون غنہ، حمزہ یا اور نون غنہ. ٹھیک ہے، کہ اگر اسم کے اخیر میں واو یا الف ہو. ٹھیک ہے، جیسے خوشبو، خوشبوئیں. اور جو ہم نے چوتھا لیا تھا کہ دھاتو کے کوئی جمع نہیں ہوتی ہے نا. دھاتو کے، یہ چھٹا جو ہے دھاتو کی کوئی جمع نہیں آتی ہے. یہ کچھ 5-6 قسمیں ہم نے بتائیں جمع واحد سے جمع بنانے کی. ٹھیک ہے، کہ دھاتو کی کوئی قسم نہیں آتی ہے یا اس کی کوئی جمع نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ قسمیں ہم نے بتائی ہیں. آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں دھیان سے بار بار تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اب آتے ہیں عربی جمع کے اعتبار کے اندر. عربی جمع کیا ہے؟ مطلب اردو کے اندر جو ہے نا کچھ الفاظ خالص عربی سے آئے ہوئے ہیں اور ان کی جو جمع بنائی جاتی ہے وہ عربی قاعدے کے اعتبار سے بنائی جاتی ہے. ٹھیک، اب دیکھ لیں کہ عربی کے اندر بھی 2 قاعدے ہیں. ایک تو یا نون لگا کے جمع بنائی جاتی ہے اور ایک الف لگا کے جمع بنایا جاتا ہے. یعنی واحد، اسم واحد کے آخر میں یا نون لگا دیں یا الف لگا دیں تو جمع بن جاتا ہے. اب یہ دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ عربی کے اندر جو یہ جمع ہے یہ جاندار کی جمع کی علامت ہے.
جاندار کی جمع کی علامت، یعنی جو اسم جاندار ہوں گے، یعنی ایسے اسما جن سے یہ پتہ چلے کہ یہ کسی جاندار چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا وہ کوئی جاندار چیز ہے نا، تو اس کی جمع بناتے ہیں یہ لگا کر الف نون تو اس کی جمع بنانے کے لیے ہم یا نون یا الف لگاتے ہیں۔ چلیے مثال لے کر کے دیکھ لیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم نے لیا سامع۔ اب جو سامع ہوگا وہ تو سننے والا کوئی جاندار ہی ہوگا نا، تو سامع کی جمع سامعین، یا نون غنہ لگا دیں گے سامع۔ ایک دوسرا لیا ناظر، دیکھنے والا، تو دیکھنے والا بھی کوئی جاندار ہی ہوگا، تو جمع کیا ہوگا اس کی ناظرین، ٹھیک ہے۔ یہ مراد ہے اس سے کہ اگر وہ جو اسم واحد ہے وہ کوئی جاندار ہے تو اس کی جمع بنائیں گے یا نون لگا کر کے۔ چلیے دوسری مثال لے لیں، عالم، تو اس کی جمع بنا دیں گے علماء، علماء الف علماء حمزہ لگا دیں گے یا ایسے علماء، علماء، ٹھیک ہے۔ جاہل، جاہل، جہلاء، لام الف زبر لا، علماء، جہلاء، فعلا کے وزن پہ آتا ہے، چونکہ عربی قاعدہ ہے تو عربی کے اپنے اوزان ہے، تو آخر میں اس کے الف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو علماء، جہلاء، الف، ٹھیک ہے، آخر میں جہلاء کی بھی کیا ہے، الف ہے۔ تو یہ دو قاعدے ہیں، اور یہ دھیان رکھیں گے یہ عربی قاعدے کے اعتبار سے جو جاندار چیزیں ہیں ہے نا، ان کی جمع ہم اس قاعدے کے تحت بناتے ہیں، یا ان کے اندر جو ہم یہ یا نون مغنہ اور الف لگا کر کے جمع بناتے ہیں، جیسے سامع، سامعین، ناظر، ناظرین، اور عالم، علماء، اور جاہل، جہلا، ٹھیک ہے۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی اسم ہے اور اس اسم کے آخر میں عربی کے اندر ہا ہے، گول ہا بول دیں یا گول تا بول دیں، عربی کے اندر یہ تا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جمع، تو اس کی جمع بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس تا کو ہٹا کر کے الف اور تا لگا دیتے ہیں، یا اس ہا کو ہٹ تو جمع کے لیے تو اس کی جمع کے لیے ہا کو ہٹا کر الف اور تا لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، الف اور تا لگا دیتے ہیں۔ جیسے میں نے لکھ رکھا ہے، دیکھیے اس ایک دوسرے ایگزامپل لے لیتے ہیں، حادثہ، حادثہ ہے، اب یہاں پر جو لاسٹ میں ہا ہے تو اس کی جمع ہوگی حادثات، ہا کو ہٹا دیں گے اور سا کے بعد لگا دیں گے الف اور تا، حادثات، واقعہ، واقعات، ٹھیک ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ تو یہ تو دو قاعدے ہو گئے اس کے، ٹھیک۔ آگے ایک چیز یہ بتائیں کہ جمع الجمع جو ہوتا ہے، یہ تصور جو ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ عربی قاعدے کے اندر ہوتا ہے کہ جمع کی بھی جمع بنا لی جائے، ٹھیک ہے، تو یہ عربی کے اندر ہوتا ہے، یہ دھیان رکھ لیں۔ اگر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جمع الجمع کا تعلق کس سے ہے، عربی قواعد سے، فارسی قواعد سے، اردو قواعد سے، تو یہ عربی قواعد سے اس کا تعلق ہے۔ عربی کے اندر جو ہے جمع کی بھی جمع بنائی جاتی ہے، اور جمع کی جو جمع ہوتی ہے اس کو ہم جمع الجمع کہتے ہیں، اور ایسا الفاظ اردو میں بھی مستعمل ہیں، جمع الجمع، ٹھیک ہے، جمع الجمع، جمع کی بھی جمع، اس کا مسئلہ کہتا ہے جو جمع کی بھی جمع ہو اسے جمع الجمع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عربی سے آیا ہے، یہ میں نے بتا دیا کہاں سے آیا، یہ عربی سے، اردو میں بھی یہ مستعمل ہے، ٹھیک ہے، عربی سے آیا یہ۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ مثال لے لیں، کہتے دیکھیے خبر ایک لفظ ہے، خبر کی جمع آتی ہے اخبار، ٹھیک ہے، اور اس کی ہی جمع آتی ہے اخبارات، تو اخبارات جو ہے وہ جمع الجمع ہے، یہ کیا ہے، جمع الجمع کی مثال ہے۔ اسی طرح سے لے لیں دوا، ایک لفظ ہے، دوا کی جمع آتی ہے ادویہ، کیا آتی ہے، ادویہ، اور اس کی بھی جمع آتی ہے ادویات، ادویات، تو یہ ادویات جو ہے جمع الجمع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس میں یہ سمجھنا ہے کہ بھائی یا نون غنہ اور الف جو لگا کر کے جمع بنایا جاتا ہے وہ جاندار اسم کے لیے ہے،
ٹھیک ہے. ایک دوسرا قاعدہ بنانے کا طریقہ یہ جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر جس لفظ کے آخر میں ہا ہو تو ہا کو ہٹا کے الف و تا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. حادثہ، حادثات اس کی مثال ہے، اور جمع الجمع جو کہ میں نے بتایا. ٹھیک ہے. یہ کچھ قواعد جو ہیں جو کہ عربی قواعد سے اردو میں آئے ہیں اور اردو کے اندر بھی یہ مستعمل ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں. آگے دیکھیے. اب یہ کچھ ہیں فارسی قواعد، فارسی جمع کے تحت جو قاعدے فارسی قاعدے کے اعتبار سے جو جمع بنایا جاتا ہے. کیا ہے وہ؟ فارسی قاعدے کے اعتبار سے بھی دیکھیں، ایک قاعدہ تو یہ کہ الف اور نون غنہ لگا کے جمع بنایا جاتا ہے، دوسرا قاعدہ ہے کہ صرف ہا لگا دیتے ہیں تو جمع بن جاتا ہے. تو اس میں بھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسم جاندار ہو تو اس کی جمع کے لیے الف اور نون غنہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی الف اور نون غنہ لگا کے جو بناتے ہیں جمع، وہ جاندار اسم کے بناتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مرد، تو جو مرد ہے وہ کیا ہے؟ جمع ہے. فارسی قاعدے کے اعتبار سے مرداں جمع ہے. دوسرا لفظ لے لیا ہم نے زن، عورت کو بولتے ہیں، تو اس کی جمع ہو جائے گی زنا، نون غنہ کے ساتھ، زنا. ٹھیک ہے. دوست، دوستاں، الف اور نون غنہ. دوست بھی جاندار ہے، نون غنہ نہیں دیں، نون پہ نقطہ نہیں ڈالیں گے، دوستاں. تو یہ تمام جو ہیں کیا ہے؟ فارسی قاعدے کے اعتبار سے جمع بنائے گئے ہیں، جاندار اسم کے آخر میں الف اور نون غنہ جوڑ کر کے. لیکن اسم بے جان ہو یا غیر جاندار ہو، بے جان ہو، تو اس کی جمع کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہا اور الف جوڑ دیتے ہیں، ہا اور الف لگا دیتے ہیں، لاسٹ میں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہا اور الف لگاتے ہیں. تو بے جان اسم کے آخر میں ہا اور الف جوڑ کے جمع بنایا جاتا ہے. یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کہا گل، گل، گلہا، اس کی جمع کیا ہوگی؟ گلہا، ہا الف جوڑ دیں گے. اسی طرح سے لکھا صد کہ معنی 100، جمع آ جائے گی صدہا. ٹھیک ہے. برگ، برگہا وغیرہ، برگ. ٹھیک ہے. تو اس میں دھیان یہ رکھنا ہے کہ الف اور نون غنہ لگا کر جو جمع بناتے ہیں وہ اسم جاندار کے بناتے ہیں، اور ہا جوڑ کر جو جمع بناتے ہیں وہ بے جان اسم کے آخر میں ہا جوڑ کر کے جمع بناتے ہیں. یہ دو قاعدے ہیں جو فارسی سے آئے ہوئے ہیں اور اردو کے اندر مستعمل ہیں. ٹھیک ہے. تو اردو کے قاعدے کیا کیا ہیں وہ سمجھنا، عربی کے قواعد کیا ہیں جمع بنانے کے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے جو ہے کچھ فہرست دے دیا واحد اور جمع کے، جو کہ پوچھے جاتے ہیں عموماً اور تھوڑے سے مشکل ہو سکتے ہیں. جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں طائر، پرندے کو بولتے ہیں. طائر کی جمع جو ہے طائران استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عام، عام کی جمع جو ہے عوام استعمال ہوتی ہے. آپ اس کی چاہیں تو فہرست بنا لیں، اور اس طرح کی اور بھی چیزیں واحد اور جمع کی ایک فہرست جو تھوڑا سا مشکل معلوم ہوں، جن کو یاد رکھنا آسان نہ ہو، تو آپ ایک دو چار مرتبہ دیکھیں گے تو وہ چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی. جیسے ملازم، تو ملازم کی جمع ملازمین استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. طالب، طالب کی جمع دو استعمال ہوتی ہے، طلبہ بھی استعمال ہے اور طلاب بھی. دیوان کی جمع دوابین. جنت کی جمع دیکھ لیجیے، یہ جنت کی جگہ کی جو جمع ہے وہ جنا، جنا. اور عندلیب کی جمع انادل. واحد، وحدان، واحد کی جمع بھی استعمال ہوتا ہے، وحدان. ٹھیک ہے. بہت سارے واحد ہوں تو وہ وحدان کہلائیں گے. واحد کی جمع کا مطلب کیا ہے کہ بہت سارے واحد ہیں، دو چار ہے نا، تو وہ وحدان کہلائیں گے. جمع جو لفظ جمع ہے، تو لفظ جمع کے واحد جو ہوتے ہیں وہ جموع استعمال کیا جاتا ہے. مظلوم کی جمع مظلومین. قانون، قوانین. نظم کہہ لیجئے یا منظوم کہہ لیجئے، اس کی جمع جو ہے منظومات استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. منظومات کی فہرست دیکھ لیجئے کون کون سے منظومات آپ کے سلیبس میں
داخل نصاب ہے. ضرورت کی جمع ضروریات, الف اور تا لگا کے جمع بنائی جاتی ہے. جیسے متروک متروکات, عمارت عمارات, مشرق مشرقین کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. نجم کی جمع انجم اور نجوم دونوں مستعمل ہیں, دونوں استعمال ہوتے ہیں. وجہ کی جمع وجوہ اور وجوہات, یہ دیکھ لیے یہ جو وجوہ ہے نا, وجوہ کی جمع وجوہات, یہ جمع الجمع کی مثال ہے. کیا یہ جمع الجمع جو کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے. رسم کی جمع رسوم اور رسومات, رسومات بھی کیا ہے جمع الجمع ہے. حدیث کی جمع احادیث, اور خبر کی جمع اخبار, اور اخبار کی جمع اخبارات, یہ اخبارات بھی کیا ہے جمع الجمع ہے. حاضر حاضرین, ملت جمع ملل, نصیحت جمع نصائح. یہ کچھ جو ہے کہ فہرست ہم نے بنا دی تھی آپ کی سہولت کے لیے, آپ اس کو دیکھ لیں, 2-4 مرتبہ پڑھتے رہیں تاکہ یہ یاد ہو جائے. آگے دیکھتے ہیں, یہ کچھ سوالات ہیں آج کے اس ویڈیو کے لیے جو ہم نے پڑھا ہے اس سے متعلق. اب ان سوالات کو دیکھ لیں. تعداد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں, ایک سیدھا سا سوال ہے, آپ نے پڑھا ہے, اگر سمجھا ہے تو اس کو کمنٹ باکس میں لکھیں. بندہ کی جمع کیا ہے, عام کی جمع کیا ہے, جنا کیا ہے, واحد ہے یا جمع ہے. کوئی ایک ایسا لفظ بتائیں جس کی جمع نہیں آتی ہے. کوئی ایک لفظ ہے جس کی جمع آتی ہی نہیں ہے, جیسے میں نے بتایا تھا کہ دھات وغیرہ جو دھاتو وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی جمع نہیں آتی ہے, تو آپ اس کو دھیان میں رکھیں گے. یا نون لگا کر جمع بنانے کی ایک مثال دے. یا نون یعنی یا نون غنہ ہے نا, لگا کر بنانے کی ایک مثال آپ دیں. جمع الجمع کی 2 مثالیں لکھیں. آپ کو یاد ہو کہ بھائی جمع الجمع آپ نے پڑھا ہے تو اس کی 2 مثالیں کیا ہیں. اخبار کیا ہے, جمع ہے یا جمع الجمع ہے, ابھی بھی میں نے بتایا تھا, وہ دھیان رکھیں. اور اسی طریقے سے ایک بتایا کہ ہاں الف کا اضافہ کر کے کس زبان کے قاعدے کے مطابق جمع بنائی جاتی ہے یا جمع بنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہا کا اضافہ کر کے جمع کس قواعد کے اعتبار سے بنایا جاتا ہے, ابھی بتایا ہم نے, آپ اس کو دیکھ لیں. جمع الجمع کا تعلق کس سے ہے, عربی جمع سے یا فارسی جمع سے, یعنی عربی قواعد کے مطابق جو جمع بنایا جاتا ہے ان سے ہے یا فارسی سے. تو یہ کچھ سوالات تھے جو کہ اس سبق سے متعلق ہیں. آپ نے اگر اس ویڈیو کو صحیح سے دیکھا ہے اور جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اگر وہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں یا وہ قواعد سمجھ میں آ گئے ہیں تو یقیناً ان تمام سوالوں کے جواب آپ بآسانی دے پائیں گے, ٹھیک ہے. تو اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے ضرور لائک کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, شیئر کریں, اور تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو ایفرٹ ہم کر رہے ہیں, جو محنتیں یا جو کوششیں ہم کر رہے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, تو مزید بہتر انداز میں ہم اور اس پہ محنت کر سکیں. ٹھیک ہے دوستو, چلیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. جلد ہی ملیں گے کسی اگلے ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں, اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.